فیاض صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی. آپ لوگوں نے اس کو چیلنج بھی کیا, پیمرا کی طرف سے جو پابندیاں ہیں, میں بالکل ایک انیشل کامنٹ میں یہ بتائے گا, ایک اتھارٹیرین قسم کا ایک ہمیں تو نظر آتا ہے رویہ آج کل, ایک سابقہ حکومت کے دور میں بھی تھا لیکن اب وہ ملٹی پلائی ہو گیا ہے بہت زیادہ. سو یہ اس کا تسلسل آپ کو نظر آتا ہے جو پیمرا کا حکم نامہ تھا, یا واقعی فیصلہ سازوں کی ایک نیت ہے کہ ریمارکس کی بیسس کے اوپر ایسے پورے پروگرام ہو جاتے ہیں کہ ایک بے یقینی کی سی کیفیت پھیل جاتی ہے جس کا اظہار بار بار حکومت کرتی ہے کہ بیسکلی ہمارا کنسرن یہ ہے. اس حکم نامے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے جو ورڈ یوز کیا تسلسل کا, تو اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن بھی اس کو جو حالیہ کچھ سالوں میں جو میڈیا کو جس قسم کی پابندیوں کا سامنا ہے یا قدغنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ہم بھی اس کو اسی تسلسل کی نظر سے ہی دیکھ رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو چیلنج بھی کیا ہے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ کی جو پریس ایسوسی ایشن ہے اس کے ہنگامی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے, کیونکہ دیکھیں یہ آئین کا جو آرٹیکل 19 ہے اور 19A, ہم تو اس کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہیں. لوگوں کو جو انفارمیشن کا حصول ہے وہ اس تک رسائی لوگوں کا حق ہے. اگر ہم رپورٹ نہیں کریں گے تو اس کو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جو انفارمیشن ہے وہ تو نہیں روک رہی. آج جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہے وہ ٹی وی پہ رپورٹ نہیں ہوئی, لیکن آپ بھی باخبر ہیں, کوئی کسی گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا شخص بھی باخبر ہے, لیکن اس میں ایک ابہام ضرور رہے گا. لوگوں کو یقین اس وقت آتا ہے جب کوئی ٹیلی ویژن پہ یا پھر اخبار پہ خبر چھپتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اوتھینٹک نیوز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک پورا ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے, اس کے علاوہ اس کا اکاؤنٹیبلٹی بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے, اس کے علاوہ اتھارٹیز موجود ہیں. اسی طرح جو سوشل میڈیا پہ انفارمیشن تو آ جاتی ہے لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ایک ابہام رہتا ہے. تو اسی کو ہم نے سمجھتے ہوئے اس کو چیلنج کیا ہے, اور چیلنج کرنے کے پیچھے جو ریزننگ دی گئی ہے جس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو 2018 کا فیصلہ کا جو تھا اس کو تشریح کو بنیاد بنایا گیا کہ جی عدالتی رپورٹنگ ہو سکتی ہے لیکن اس پہ آپ نے اثر انداز نہیں ہونا. تو اب مجھے آپ بتائیے کہ جو حالیہ دنوں میں جو رپورٹنگ ہوئی ہے, جن دنوں میں یہ فیصلہ آیا ہے 21 مئی کا, اس میں ہم کہاں پہ جو ہے اثر انداز ہوئے ہیں؟ کوئی کہیں پہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یا کہیں سے آپ کو کچھ شکایت موصول ہوئی ہے؟ کیا عدلیہ کی جانب سے آپ کو لکھا گیا؟ اگر لکھا گیا تو وہ پیمرا سامنے آئے اور آ کے دکھا دے کہ جی عدلیہ نے ہمیں لکھا ہے اور عدلیہ کی جانب سے ہمیں کہا گیا ہے کہ رپورٹنگ درست نہیں ہو رہی. اس کے لیے تو ایک پورا قانون موجود ہے, توہین عدالت کا قانون موجود ہے. اگر ہم غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں, مس رپورٹنگ کر رہے ہیں تو اس کو بتایا جائے. تو ایسا تو کچھ ریکارڈ پہ ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا. ہاں, پیمرا آگے بڑھے, آ کے ہمیں دکھائے کہ آپ نے یہ رپورٹنگ غلط کی ہے. دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہو گئی, پریس ایسوسی آف سپریم کورٹ ہوگی, یہ جو کورٹ رپورٹنگ کرنے والی دو بڑی صحافتی تنظیمیں ہیں. حالانکہ مختلف آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست آئی, لیکن آج دن بھر جو انتظار کیا جا رہا تھا وہ اس اپلیکیشن کا انتظار کیا جا رہا تھا, کیونکہ بیسیکلی ایگریوڈ ہم ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ جو اگر کسی کی زبان بندی کی گئی ہے تو وہ تو جو کورٹ روم میں وکلا نے آرگومنٹس کرنے ان کی, اور جو ججز اپنے ایک سوالات کر رہے ہیں, جو اپنی بات کر رہے ہیں, ان کو قدغن لگانے کے مترادف ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں, ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں, ہم تو وہاں پہ نہیں بولتے. دیکھیں, میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں بینگ اے پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن, میرے کولیگز ہوتے ہیں, ہم تو کبھی اٹھ کے روسٹرم پہ نہیں جا کے بولتے. بول کون کر رہا ہوتا ہے؟ ججز بول رہے ہوتے ہیں یا پھر وکلا بول رہے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ تو آپ نے ان کی جو انفارمیشن باہر آ رہی تھی اس کو آپ نے روک دیا ہے. اور فیاض, کورٹ رپورٹرز کے حوالے سے ان کی پیشہ ورانہ جو صلاحیت ہے اس کی ہمیشہ تعریف ہی کی جاتی ہے, اور بہت پروفیشنلی ہمارے ہاں جتنی مختلف بیٹس ہیں جرنلسٹ ان کو کور کرتے ہیں اس میں عدلیہ کو کور کرنے والے صحافی سب سے زیادہ پروفیشنل صحافی بھی مانے جاتے ہیں. خاص کر ابھی موجودہ دور میں یہ سب سے اہم صحافتی بیٹ ہو چکی ہے.